بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق فرمائی تو ہر چیز کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ان کی افضلیت کو چوز کر لیا۔ جیسے انبیاء میں ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوز کیا اور ان کو تمام انسانوں پر فوقیت دے کر امام الانبیاء، سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا محبوب بنا دیا۔ اسی طرح جگہوں میں مکہ کو، مدینہ کو افضلیت دی، مہینوں میں رمضان المبارک کو فوقیت دی، راتوں میں لیلۃ القدر کو، اور جمعے کو، دنوں میں جمعے کو افضل قرار دیا گیا۔ جمعے کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظیم تر دن ہے یہ، حتیٰ کہ اس کی فضیلت عیدین سے بھی بڑھ کر رکھی گئی ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اسی لیے یہ دن بڑے بڑے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوئے اور واقع ہونے والے ہیں۔ یہ دن کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں اس کی پوری صورت ہے، جس میں اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے 70,000 لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ دوسری بشارت یہ ہوئی کہ ہر جمعہ، شب جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی جانب 99 بار نظر فرماتا ہے، اور جس جانب اللہ تعالیٰ کی نظر ہو تو اس کی تو کائنات ہی بدل گئی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر اللہ کی نظر کرم میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کی طرف نظر کرم فرمائے گا ان کو عذاب نہ دے گا۔ جمعے کی فضیلتوں کے پیش نظر جو عمل انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خاطر کرے گا، اس کے عوض 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعے کو کی شب کو انتقال کرے گا، اس کے سب گناہ بخشے جائیں گے۔ اس میں ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کا دن صدقہ خیرات کرنا دیگر ایام کی نسبت افضل ہے۔ جمعے کا دن گناہوں سے معافی کا دن ہے۔ جمعے کی افضل ترین عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن کے پاؤں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے گرد آلود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے۔ اچھا، جمعہ لفظ نکلا ہے جمع سے، یعنی یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اب وہ چاہے جمعے کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں یا پھر قیامت میں جمع ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے آئے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، شاید اس لیے کہ وہ لوگ جمعے کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے تھے، ان کو جمعہ دیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اسی لیے آزمائشوں میں پڑ گئے، کیونکہ ان کو جمعہ بھی ملا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کری، تو اس لیے ان سے جمعہ اٹھا لیا گیا۔ تو دوستوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی پچھلی قوم کی تقلید کرتے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جمعے کی فضیلت نہیں اٹھا رہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فوقیت دی ہے، اور ہم پر جمعے کے فضائل ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم سے جمعہ اٹھایا نہیں ہے، اور جمعے کو ہماری راہ ہدایت بنا دیا ہے۔ تو کوشش کریں گے جمعے کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا لیں، اچھے اچھے کام کر کے، اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ سورہ کہف کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، سمندر، ہوا، پانی، چاند، سورج، سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہم دیکھیں کیسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
تو دوستو اللہ تعالیٰ نے جمعے کو ہمارے لیے چن لیا ہے فضیلت کے لیے، تو ہم کو چاہیے کہ اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، اچھے اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں تمام عقل مند لوگوں کی طرح۔ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دی ہوئی مہلت کو غنیمت جانیں، پچھلی قوموں کی طرح غفلت میں نہیں پڑیں۔ جمعہ نہایت عظیم الشان دن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت نے جمعے کے روز امور دنیا میں مشغول ہونے کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس مقام میں اور میرے اس روز میں تم پر جمعہ کو فرض کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا عذر 3 جمعے فوت کر دیے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو بچیں، اس غفلت سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے حاضر ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو غنیمت جانیں، اور جمعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بہت ساری محبتوں کی تجدید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے، آپ کے محبوب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری محبتوں کو قبول کریں، ہم پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، ہمیں اپنی فضیلت کرم کے سائے میں رکھے، دین و دنیا کی عافیت عطا کریں، اور ہمیشہ ہم سے راضی رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔